حسن رضا پوچھتے ہیں ہجڑے کا جنازہ ہوتا ہے یا نہیں؟ حسن رضا بالکل ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی ہجڑے کا جنازہ نہیں دیکھا. بھائی وفات کے بعد بھی اس کے عیب کو ظاہر کرتے پھر ہجڑا تھا، شیمل تھا، خنسا تھا، بچہ وہ جو کھدڑا تھا، یوں کہتے رہے، خسرا تھا. یہ اچھی بات نہیں ہے. وفات کے بعد کیا آپ نے عیب ابھالنے؟ تو زندگی میں جائز نہیں تھا کسی کا عیب جوئی کرنا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ آپ دیکھ لیں. تو یہ یاد رکھیں جنازہ ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی تفصیل ہے جو عوام تفصیل جانتی نہیں ہے. اگر عوام ہجڑے کی جنازے کی تفصیل کو جان لے تو میرے خیال میں اعتراض نہ ہے. 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ہوتا ہے خنسا مذکر، ایک ہوتا ہے خنسا مؤنث، ایک ہوتا ہے خنسا مشکل. یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جس میں رائے لڑتی ہیں دلائل کے ساتھ. خنسا مذکر پیدائشی ہجڑا ہے، لیکن اس میں علامت پیشاب والی جو ظاہر ہے، پیشاب وہ مرد والی علامات سے کرتا ہے. یہ خنسا مذکر ہے، اس کا عورتوں سے پردہ ہے. اس کو مرد ہی سمجھا جائے گا بالغ ہونے کے بعد، اور معاملات اس کے ویسے ہی چلیں گے، یعنی بلوغ کی عمر کے بعد. خنسا مؤنث ہے، علامات تو اس میں ہیں کیونکہ ان میں دونوں علامتیں ہوتی ہیں. علامات تو ہیں، لیکن وہ علامات میں جو پیشاب کرتے ہیں وہ خواتین والی علامات سے کرتا ہے، تو خنسا مؤنث ہے. اب اس کا مردوں سے پردہ ہوگا، اس کو عورت ہی سمجھا جائے گا. تو اس مرد عورت کا جنازہ جو ہے، ان کا غسل بھی ہے، کفن بھی ہے. ان کا جنازہ اللہ نے مرد عورت کا جنازہ رکھا ہی ایک ہی ہے نا، شریعت میں ایک ہی ہے جنازہ، تاکہ ہجڑا اس کو بھی ویسے ہی پڑھ لیں. مرد عورت کا ایک ہوتا ہے، تو ان کا جنازہ پڑھا جائے گا. عورت والا خنسا ہے تو عورتیں غسل دیں گی، مرد والا خنسا ہے تو مرد غسل دیں گے اسے. جو سب سے مشکل بات ہے وہ خنسا مشکل کی ہے. خنسا مشکل کسے کہتے ہیں؟ جس میں دونوں علامتیں پائی جائیں، مذکر کی بھی اور مؤنث کی بھی، اور وہ پیشاب بھی ان دونوں سے برابر کرتا ہو. یہ نہیں ہے اس سے زیادہ اس سے کم آتے ہیں تو جس سے زیادہ آتے ہیں اس کو اس طرف پھیر دیں گے، یوں نہیں ہے، اس سے دونوں کے برابر کا معاملات ہو. اب اس کی وراثت کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے اور اس کے جنازے کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے. فقہا کو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے. کیا وہ کہتے ہیں اگر خنسا مشکل ہے تو اس کا غسل مرد کیسے کرائے گا، اور عورت خنسا مشکل ہے تو عورت کیسے کرے گی؟ دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں. کہا اس کو غسل نہ کرایا جائے وفات کے بعد، ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا جائے، کپڑے پہ اس کو تیمم کرا دیا جائے، بس تیمم کے اعضاء پہ، چہرے پہ اور بازو پہ، بس اس کو دفنا دیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اس کا یہ معاملہ ہے، ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کر. اس حد تک معاملہ موجود ہے. آپ تاطرخانیہ ہندیہ ان طرح کی کتابوں کو، شامیہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پر آپ کو تفصیل مل جائے گی. شریعت کے ماہرین نے اس کو باقاعدہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اسے اصول مرتب فرمائے ہیں. تو یہ خنسا مشکل کی تھوڑی تفصیل تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے. لوگوں نے اس پہ کیا بنایا، نہیں اس کو کوئی ٹیم ہے وہ لے جاتی ہے جی، یوں ہو جاتا ہے یوں ہو جاتا ہے. خنسے کہ آج تک ہم نے قبر نہیں دیکھی. میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، قبر کے اوپر لکھیں گے یہ ہجڑے کی قبر ہے؟ کوئی مذاق بنوانا ہے؟ کوئی فنی میٹر چل رہا ہے؟ اور خدا کے بندے کیا سے کیا کہہ رہے ہو؟ عیب جو ہی زندگی میں اچھالنا ٹھیک نہیں ہے، آپ موت کے بعد اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان حدود اور قواعد کو رکھ کر آپ جنازے کو پڑھ سکتے ہیں. اور جو اس کی وراثت کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس پہ بھی اگر آپ سوال تفصیلی بھیج دیں تو میں تفصیلی دارالفتاح سے لکھوا کے جواب دے دوں. یہ آن ایئر روزمرہ کے سوال کے جواب ہوتے ہیں، اتنی تفصیل کی اس موقع پہ گنجائش نہیں ہوتی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.